ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو، تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو موقوف نہیں ہوتا، کاش تمہیں سمجھ ہوتی۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں سخت محنت کرتے، دن رات لوگوں کے گھروں اور ان کے اجتماعات میں جا جا کر انہیں دعوت دیتے۔ آپ انہیں اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر دعوت دیتے، یہاں تک کہ دعوت دیتے دیتے انہیں 950 سال گزر گئے، لیکن سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہ لایا۔ تب انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ، میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلایا، لیکن میرے بلانے سے یہ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے اور کہنے لگے، ہم تیری شکل دیکھنا نہیں چاہتے۔ میرے اللہ، یہ لوگ تیری باتیں سننا پسند نہیں کرتے۔ میں نے پھر بھی ان سے کہا، اپنے مالک سے بخشش طلب کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اس وقت نوح علیہ السلام کی قوم میں ایک بادشاہ تھا، وہ بہت مغرور تھا۔ وہ قوم سے کہنے لگا، نوح کی باتوں پر کان نہ دھرنا اور نہ اس سے بحث کرنا، یہ جو کرتا ہے اسے کرنے دو، تم اپنے بتوں کی پوجا پر ڈٹے رہو۔ چنانچہ لوگوں نے نوح علیہ السلام کی باتوں کی طرف سے کان بند کر لیے، اپنے بادشاہ کی بات پر عمل کرنے لگے۔ تب نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اے پروردگار، یہ میرا کہنا نہیں مانتے، ان لوگوں کی سنتے ہیں جن کی اولاد اور مال نے انہیں فائدہ تو نہ دیا، الٹا نقصان پہنچایا، اور انہوں نے میرے ساتھ بڑا داؤ کیا، یعنی دوسروں کو میرے درپے کر دیا، خود بھی مجھے ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، اپنے دیوتاؤں کو نہ چھوڑنا، نہ ود اور نہ سوا اور نہ یغوث اور نہ یعوق اور نہ نصر کو چھوڑنا۔ ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا، اور پروردگار تو ایسا کر کہ یہ ظالم اور زیادہ گمراہ ہو۔ اس طرح نوح علیہ السلام نے 950 سال دن رات لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن اتنے طویل عرصہ میں صرف 80 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے، اور ان ایمانداروں کی اکثریت فقراء، مساکین، ناتواں اور غلام قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی، جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مشکل سے 10 ایماندار ایسے ہوں گے جو شرف و جاہ کے مالک ہوں گے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کے مغرور سرداروں نے جب اس صورتحال کو دیکھا تو اکٹھے ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے نوح، ہم چاہتے ہیں تیری باتیں سنیں اور لوگوں کو بھی تیری باتیں سننے کی ترغیب دیں اور سب تجھ پر ایمان لے آئیں، لیکن اس سے پہلے ہماری ایک شرط ہے، یہ کہ آپ کے حلقے میں جو یہ ذلیل اور حقیر لوگ آ گئے ہیں انہیں دھکے دے کر اپنے پاس سے نکال دے، اس لیے کہ ہم اپنی قوم کے سردار، چودھری اور مقام و مرتبے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم ان فقیر لوگوں کے پاس نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر آپ انہیں نکال دیتے ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے ان سرداروں کی تردید سورہ ہود آیات 27 تا 31 میں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،